बुराइयों से बचना और भलाइयों के पास पहुंचना, ये इसकी ट्रेनिंग तरबियत करने का सबसे बेहतरीन अगर कोई एक ज़रिया बना तो ये रोज़े हैं। हिरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए रब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। क्वालिटी एजुकेशन और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के आज़मगढ़ शहर में और उस जगह पे मौजूद हूं। बहुत ही तारीख़ी जगह है, दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी के कैंपस में और शिबली एकेडमी में। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक मौलाना उमैरुस सिद्दीक़ नदवी साहब। मौलाना, रमज़ान शुरू हो चुका है, आज पहला अशरा है, ये रमज़ान का पहला अशरा है और रमज़ान हम कैसे गुजारें और रमज़ान में किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम हमारे देखने वाले जितने भी हैं हमारे भाई बहन, उनको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज आम तरीक़े से यूँ भी ज़्यादा खुशी का इज़हार किया जा रहा है कि आज पहला दिन है रोज़े का और पहला दिन ही जुमा भी है, तो ये अच्छा इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि रमज़ानुल मुबारक की जो इतनी खुशी होती है, बाज़ार सज जाते हैं, घरों में सफाई हो जाती है, बावर्ची खाने में एहतमाम बढ़ जाता है, छोटे से लेकर बड़े तक सहरी और इफ्तार के नाम पर जो है उनको एक अजीब किस्म की एक खुशी हासिल होती है। नए नए पकवानों के बारे में सोचा जाता है और ये सारी चीज़ें हैं। ये तो एक समाजी लिहाज से रोज़े की बरकतें हैं। लेकिन रोज़ा जो है, जैसे आपने कहा कि कैसे गुजारा जाए, तो रोज़े को गुजारने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा क्यों है। पिछली भी कौमों पे भी ये फ़र्ज़ किया गया था, इस हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ किया गया। हम लोग आखिरी नबी के मानने वाले हैं, इसलिए सारी दुनिया के लिए अब रोज़े की यही शक्ल रह गई। तो ये जो 29 या 30 दिन के जो रोज़े होते हैं, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? तो जिस खुदा ने ये फ़र्ज़ किया है, उसी खुदा ने बता दिया कि इसका वाहिद मकसद ये है कि लोगों में ज़िंदगी गुजारने का, पाक और जायज़ तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा आ जाए। लोग ये समझें कि बुराइयां क्या होती हैं तो कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, भलाइयां क्या होती हैं तो कैसे उनकी तरफ लपका जाए, कैसे उनको हासिल किया जाए। ये जो कशमकश है, बुराइयों से बचना और भलाइयों के पास पहुंचना, ये इसकी ट्रेनिंग तरबियत करने का सबसे बेहतरीन अगर कोई एक ज़रिया बना तो ये रोज़े हैं। कि दिन भर हम भूखे प्यासे हैं, तो सिर्फ भूखे प्यासे नहीं हैं, सिर्फ खाने और पीने से रुके हुए नहीं हैं, बल्कि अब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। एक वो उस इंसान का चेहरा पेश करेंगे जो इंसान इस दुनिया को चाहिए, कि जो चले तो ज़मीन पे बोझ न बने, जो अपने भाई से मुलाकात करे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, जो समाजी बराबरी का इतना ख्याल रखे कि किसी शख्स को भी अपनी ज़बान से बुरा न कहे। अगर किसी में कोई बुराई है भी तो दूसरे से उस बुराई का इजहार न करे। लड़ाई करने की नौबत आ जाए तो लड़ाई करने से बचे। वही जो आज सारी दुनिया चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन नहीं है। और जो भी नफ़रत की चीज़ें हैं, हया है, शर्म है, पाक आमदनी है, पाकीज़, ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं कि जिनसे इंसान का समाज बनता है, उसकी तरफ कैसे लपका जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए, ये रोज़ा सही मानों में उसकी तरबियत करने का एक तरीक़ा है। इसीलिए कहा गया, जो हम एक आयत है उसका तर्जुमा यही है कि लोगों तुम पर
روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی برائیوں سے بچنے کا اور بھلائیوں کی طرف لپکنے کا نام ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں. جہاں اپنے خواہشات، اپنے جذبات، ان پر قابو پانا ہم کو آ جائے. یہ پورا مہینہ اچھا، اس مہینے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کی اہمیت کے لحاظ سے کہ قرآن جو ساری تعلیمات کا، انسانی تعلیمات کا سب سے بڑا صحیفہ ہے، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، ساری زندگی کو گزارنے کا جو سب سے بہترین ہدایت نامہ ہے وہ قرآن ہے. اور یہ قرآن بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا، تو اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے سامنے رہیں تو پھر رمضان کی برکتیں صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں آ جائے، جس سے آج کل ہم لوگ محروم بھی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی ہیں. پریشانی نہیں ہے، وہ عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں. پیسے کی ہوس، آگے بڑھ جانے کی ہوس. آگے بڑھنا اچھی بات، لیکن دھکا دے کے کسی کو دھکا دے کے آگے بڑھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے لوگوں کا حق مارنا، انصاف کی بات ہے اس کو پلٹ دینا. آج کیا ہے، آج دنیا میں کیا ہے؟ میڈیا کا نام جھوٹ. اقتدار کا مطلب اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو نوازنا، اور جو چاہے جتنا لائق ہو، لیکن اگر وہ آپ کے دائرے میں نہیں ہے تو اس کو سزائیں دینا، اس کو جیل میں ٹھونس دینا. یہ جو دنیا میں ناانصافی کا دورہ ہے، یہ سب وہی ہے کہ ہم نے بحیثیت انسان کے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا کہ جہاں نیکیوں کی طرف دل بڑھے اور جہاں برائیوں سے دل کو نفرت ہو. یہ رمضان دیکھا جائے تو پورے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں، خبریں آتی ہیں کہ بہت سے غیر مسلموں نے بھی، جو مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا. وہ برت رکھ کے کہتے کہ ہم کو بھی مزہ آنے لگا اس کے اندر. تو یہ ایک چیز ہے، کاش کہ اس کی روح کو سمجھ لیا جائے. اور آپ کے چینل کے ذریعے سے اگر یہ بات ہم سب کے دلوں میں اتر جائے کسی بھی درجے، تو ہم سمجھ. پھر باقی تو تمام باتیں ہیں کہ اچھے کاموں پر زیادہ ثواب ملتا ہے، پھر قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ ساری چیزیں، یعنی یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ ایک گلدستہ بنا دیتی ہیں اس 30 دنوں کو. 30 دن نہیں ہوتے، لگتا ہے کہ 30 بہاروں کے پھول جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ہیں. جدھر سے چاہو، جیسی چاہو خوشبو سونگھو اور اپنے دل کو جو ہے معطر کر لو. مولانا، ہم روزے سے ہیں، بھوک اور پیاس سے ہیں. جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو دوسروں کی بھوک اور دوسروں کی پیاس کی شدت جو ہے محسوس ہوتی ہے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن جو ہمارے سماج میں جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، تو ہم اپنے ان بھائیوں کا بھی جو کیسے خیال کریں؟ بالکل، یہ بھی روزے کا، جیسے میں کہا نا کہ جو بھی نیکی ہے تو یہ سب نیکی کی باتیں ہیں. اور یہ کہ صحیح آپ نے کہا کہ جب ہم ذرا سے چند گھنٹوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھوک ہے کیا اور پیاس ہے کیا. ایک قطرہ، ایک بوند پانی جو ہے، کیا اس کی قیمت ہے. لیکن اگر ہمارے سماج میں ہزاروں لاکھوں انسان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پینے کو نہیں مل رہا ہے، وہ کیسی غریبی کی حالت میں جی رہے ہیں، تو ان کے دکھ درد کا احساس اگر ہو جائے ہم کو تو یہ بہت بڑی چیز ہے. روزہ اس احساس کو بھی زندہ کرتا ہے. تو اسی لیے زکوٰۃ اسی میں ادا کی جاتی ہے اور چیریٹی کے کام اس میں کیے جاتے ہیں. زکوٰۃ تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے ہے ایک خاص رقم، لیکن جو اس سے ہٹ کے جتنی بھی رقم ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پورے انسانوں پہ خرچ کرو. جو دکھی ہو، جو غریب ہو، جو ضرورت مند ہو، جو پریشان حال ہو، اس کی مدد کرو. تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ صاف صاف حدیث میں ہے. اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں رہتا ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ پیغام رمضان سے اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر صدقہ خیرات کا بھی جو عمل ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماحول بن جاتا ہے. جب انسانوں کو سمجھنے کا ماحول بنے گا، جب نیکی کی طرف جانے کا اور برائیوں سے دور بھاگنے کا ماحول بنے گا، تو یہ ساری اچھی باتیں خود بخود ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں آ جائیں گی.
روزے کے معنی کیا ہیں اور اصل روح کیا ہے؟ ہاں، روزے کا تو فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کا جو لفظ ہے صحیح وہ صیام ہے، صوم ہے رمضان۔ صوم کے معنی ہے چپ رہنا اور رکے رہنا۔ بس سمجھ لیجئے صوم کا معنی کیا ہے، چپ رہنا اور رکے رہنا۔ تو جو چپ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ بری باتوں سے چپ رہنا، رکے رہنا، بری باتوں کی طرف نہیں جانا، یہ اس کے معنی ہے، صوم کے معنی، روزے کے معنی۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ان لفظ کے پیچھے کتنا بڑا پیغام ہے۔ یہ تھے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے رفیق مولانا عمیر الصدیق ندوی صاحب، جو خبر و نظر چینل سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنے خیالات اور اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے۔ خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ۔ خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں۔ اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔